ایران ایک بڑی تباہی سے بچ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکس پر جاری کیے گئے بیان نے جہاں پوری دنیا کو حیران کر دیا، وہاں تہران میں بھی ہلچل مچا دی۔ 800 قیدیوں کی سزائے موت کی منسوخی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک ایران کا شکریہ ادا کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کسی گرینڈ ڈیل کا آغاز ہے یا پھر ایران قضیے سے امریکہ کے پیچھے ہٹنے کی ابتدا ہے۔ پچھلے چند روز عالمی سیاست کے لیے انتہائی اعصاب شکن رہے۔ ایک طرف امریکی سیاسی اور فوجی مشینری بشمول نائب صدر اور وزیر خارجہ ایران کے خلاف سخت فوجی آپشنز تیار کر رہے تھے، اور دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ امریکی ایلچی سے رابطے کی کوششیں کر رہے تھے۔ وال اسٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق صورتحال اتنی سنگین تھی کہ پینٹاگون میں حملوں کے منصوبوں کو حتمی شکل دی جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان نے منظرنامہ ہی بدل دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر انکشاف کیا کہ ایران نے 800 سے زائد مظاہرین کی سزائے موت روک دی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کی تعریف بھی کی اور ایران کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی نرم پڑ گئے ہیں؟ کیونکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا بیان بھی غور طلب ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی صدر کے لیے تمام آپشنز کھلے ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایران کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اگر آپ لچک دکھائیں گے تو ہم بھی رعایت دیں گے، ورنہ طاقت کا استعمال بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ امریکہ کے عزائم اب پہلے سے زیادہ واضح ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دینا چاہتی ہے کہ ایران کو اپنی شرائط کے مطابق مذاکرات پر مجبور کر دے۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس جیسے سخت گیر رہنماؤں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ امریکہ ایران کے میزائل پروگرام اور علاقائی اثر رسوخ ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا، اور ایران پر حملے کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ جمعرات کو مزید امریکی دستوں کی خطے میں آمد ایک خاموش وارننگ ہے۔ دوسری طرف ایران کی پالیسی دفاع اور سفارتکاری کا امتزاج ہے۔ ایران جانتا ہے کہ اس وقت براہ راست جنگ اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباس عراقچی جوہری مذاکرات کی بحالی کی بات کر رہے ہیں۔ سزائے موت روکنا عالمی برادری، یورپی ممالک اور خاص طور پر امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ ایران بدلنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ایران اپنے نظریاتی موقف سے پیچھے ہٹے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس پوری صورتحال میں دو باتیں کچھ اس طرح سمجھ میں آتی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست جنگ کے بجائے نفسیاتی دباؤ کے ماہر ہیں۔ وہ ایران کو ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کی ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایران اس وقت خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر پس پردہ ملاقاتیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ایک نئے معاہدے کی طرف ایران بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ایران کی طرف سے لچک ختم ہو جاتی ہے تو خطے میں موجود امریکی دستے کسی وقت بھی حرکت میں آ سکتے ہیں۔